7 اکتوبر 2023 حماس نے تقریباً 5000 راکٹ فائر کیے اسرائیل کی حدود میں، جس سے ایٹ دا اسپاٹ 250 سے 300 کے قریب اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اور بہت سارے بڑے بڑے ان کے آفیسر گرفتار کر لیے گئے۔ حماس کی جانب سے یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ ایکچولی میں یہ مسئلہ ہے کیا، نکبہ ڈے کیا ہے، فلسطین اور اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ کب سے چلا آ رہا ہے، اور اس میں جو پاورز ہیں یو ایس، چائنا، رشیا، ان کا کیا رول ہے، اور اس ایشو کا کانسٹیٹیوشنلی اور مورلی کیا گراؤنڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جانیں گے کہ کس طرح 1917 سے پہلے یہ علاقہ سارا فلسطین کا مسلمانوں کے انڈر تھا، لیکن 1947 اور بالخصوص 2021 میں کیسے اسرائیل نے سارے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی بات کی جائے تو اس مسئلے کا آغاز ورلڈ وار 1 سے ہوتا ہے کہ جب آٹومن امپائر اور جرمنی ایک بلاک میں ہوتے ہیں، جبکہ برٹش اور فرانس ایک بلاک میں ہوتے ہیں۔ اب آٹومن امپائر اور جرمنی کا بلاک ہوتا ہے وہ بری طرح اس وار میں ہار جاتا ہے، اور جو برٹش اور فرانس کا بلاک ہوتا ہے وہ اس وار میں جیت جاتا ہے۔ برٹش نے 1917 میں ایک ڈکلیریشن پاس کیا جس کو بیلفور ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ ایکچولی میں یہ یہودیوں سے کیا گیا ایک معاہدہ تھا تاکہ ان کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ اس میں برٹش نے یہودیوں سے یہ کہا کہ اگر ہم اس وار میں مکمل طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد پارٹیشن پلان کی جاتی ہے 1947 میں کہ جب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروائی جاتی ہے جس کو ریزولوشن 181 کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اسرائیل کے درمیان کے ارد گرد باڑ لگا دی جاتی ہے، جبکہ فلسطین کی کوئی حدود نہیں بنائی جاتی۔ اٹس مین کہ اسرائیل جب چاہے فلسطینی علاقوں میں بھی اپنی آبادکاری کر سکتی ہے۔ 1948 میں جب برٹش نے یہ فلسطین کا علاقہ چھوڑنے کا اعلان کیا تو ڈیوڈ بن گوریان جو کہ اس وقت جوش کمیونٹی کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے راتوں رات اعلان کر دیا کہ یہ سارا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ڈیوڈ بن گوریان 14 مئی 1948 میں اس بات کا اعلان کرتا ہے جس کو اس ٹائم کے یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے ایکسپٹ کرتے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسی ٹائم سے امریکہ اسرائیل کی الگ ریاست کے حمایت میں تھا، اور اس کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کا وہاں سے انخلا تیز کر دیا اور فورسفلی انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا، جس سے بہت سارے مسلمان اپنے ہی ملک میں مہاجر بن گئے اور یہ ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ اور جس دن یہ اعلان کیا جاتا ہے اس سے اگلے دن یعنی کہ 15 مئی کو مسلم جو ہے وہ نکبہ ڈے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن بہت بڑی مقدار میں مسلمز کا وہاں سے انخلا ہوا۔ اس کے خلاف 1948 میں عرب اور اسرائیل کی جنگیں سٹارٹ ہو گئی۔ اس میں ہم نے تقریباً 6 سے 7 جنگیں دیکھتے ہیں جو مختلف اوقات میں لڑی گئی، جس میں 1948، 1953 اور 1967 کی جو وارز ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس وار میں انفارچونیٹلی جو عرب کنٹریز ہیں وہ بری طرح سے شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1993 میں کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں فلسطین کے جو مسلمز ہیں ان کو اپنے علاقوں میں دوبارہ سیٹل کیا جائے، اور اسی ایشو کو جانتے ہوئے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ریزولوشن پاس کی کرتی ہے جس کو 194 ریزولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے مطابق جو مسلمز ہیں ان کو دوبارہ اسرائیل میں جگہ دی جانی چاہیے، ان کو دوبارہ سیٹل آؤٹ کرنا چاہیے۔ تو 1993 میں اسرائیل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلم جو ہے ریفیوجیز کی شکل میں یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن مسلم یہاں پہ ایز اے ریفیوجیز آئیں گے اور بہت لمیٹڈ نمبر میں آئیں گے۔ فار ایگزامپل اگر یہاں سے جانے والے ریفیوجیز جو تھے وہ 5 لاکھ تھے تو یہاں پہ آنے والے تقریباً 500 یا 1000 ہوں گے، اس سے زیادہ الاؤ نہیں کر سکتے۔ اس کو بڑے پیمانے پہ جو فلسطین کے مسلم سے انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ اسی طرح کی جو ایفرٹس ہیں پیس ایفرٹس اور پیس نیگوسیشنز جاری رہتی ہیں، جو 2001 میں ان نیگوشیشنز میں ایک تیزی کا رجحان دیکھنے میں آتا ہے، جہاں پہ عرب کنٹریز اور بہت ساری دوسری کنٹریز اس میں انٹرسٹ لیتی ہیں اور اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کا کوئی حل سامنے نہیں آتا، اور جو یہودی آبادکاری ہے فلسطین کے علاقوں میں وہ گائے بگائے جاری رہتی ہے۔ 2009 میں اسرائیل کی سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے کہ جو فلسطین کے علاقے ہیں، خاص طور پہ جو شیخ جرح اور
یروشلم کا علاقہ ہے وہ یہودیوں کا ہے اور مسلمز کو یہاں سے انخلا کرنا چاہیے اور مسلم کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جگہ اتنی اہمیت کی حامل آخر ہے کیوں؟ کیا یہ زمین کا ٹکڑا ہے یا واقعی اس کی کوئی ریلیجیس امپورٹنس بھی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے یس۔ یہ تمام مذاہب کے لیے، خاص طور پہ یہودی، کرسچن اور مسلمز کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے کرسچن کی، تو کرسچن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں سے ہوئی۔ اس کے علاوہ جو کرسچن کا سب سے بڑا چرچ ہے جس کو بیت الحم کا نام دیا جاتا ہے وہ بھی اسی جگہ پہ واقع ہے۔ اس کے علاوہ جو کرسچن ہیں انہوں نے تقریباً 400 سال تک یہاں پہ حکومت کی ہے۔ اب بات کریں یہودیوں کی، تو یہودیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی جو کہ بیت الاقصی مسجد کے ٹوم کے نیچے پریزنٹ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ 546 قبل المسیح میں ہیکل سلیمانی کو گرا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے مطابق باکس آف سکینہ جس میں بہت سارے پیغمبروں کی نشانیاں ہیں وہ بھی اس جگہ پہ موجود ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی اسی جگہ پہ کی تھی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس جگہ پہ تقریباً 500 سال تک حکومت کی، اور اسرائیل کی ریاست تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ یروشلم جہاں پہ مسجد الاقصی موجود ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل نہیں بن جاتا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک دجال دا سیویئر ہے، اس نے اس ٹوم کے دروازے سے باہر آنا ہے، لہٰذا وہ اس پہ قبضہ کر کے اس ٹوم کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ مسلمز کے نزدیک بلا شبہ یہ جگہ بہت اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ تمام پیغمبروں کی امامت کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمز نے یہاں پہ تقریباً 1200 سال تک یہاں پہ رول کیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے یہ جگہ تمام مذاہب یہودی، عیسائیوں اور مسلمز کے لیے خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن یہودیوں نے جس طرح یہاں پہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا اور ان کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کیا وہ بلا شبہ قابل مذمت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ جگہ جو یروشلم ہے خاص طور پر یہ نہ مسلم کی ملکیت ہے اور نہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ جب تک یہ کانفلکٹ سالو نہیں ہوتا یہ جو علاقہ ہے وہ جارڈن کے قبضے میں رہے گا، اور جب یہ کانفلکٹ سالو ہو جاتا ہے اس وقت جو ایسٹ یروشلم ہے وہ مسلمز کے پاس چلا جائے گا، اور جو ویسٹ یروشلم ہے وہ یہودیوں کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ 2009 میں اسرائیل کی سپریم کورٹ ایک آرڈر پاس کرتی ہے کہ جو شیخ جراح کا علاقہ ہے جو کہ یروشلم کے بالکل ساتھ کا ایک ایریا ہے، اس میں سے جو مسلمز ہیں ان کو نکالو اور وہاں پہ یہودی آبادکاری کو انکریز کرو۔ اس سے بھی مسلمز کے اندر بہت زیادہ اگریسونیس اور بہت زیادہ غم و غصہ دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ورلڈ پاورز کی کہ وہ اس مسئلے کو لے کے کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یو ایس کی۔ 1948 میں جب جوش نے وہاں پہ آزادی کا اعلان کیا تو اس وقت کے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ہیری ٹرومن نے انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا، اس زمین کے اسرائیل کو سٹارٹ میں ہی یو ایس کی جو ہے حمایت حاصل رہی ہے۔ لیکن 1995 میں ایک ایکٹ پاس کیا جاتا ہے جسے یروشلم ایمبیسی ایکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو یہودیوں کا دعویٰ ہے فلسطین کے علاقوں پہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ 2018 میں یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بل پہ سائن کیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے آرڈر دے دیے، لہٰذا یو ایس اپنی ایمبیسی تل اویو سے اٹھا کر اسرائیل میں لے کر گیا، جس سے امریکہ نے آفیشلی طور پہ اسرائیل کو ایک ریاست ہے وہ تسلیم کر لیا۔ اس سے مسلم کنٹریز میں اور فلسطین کے جو مسلمز تھے ان میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا اور انہوں نے اس پہ احتجاج کیا، جبکہ حماس جو تھی انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ دھمکیاں دے دی، جس پہ اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا اور بہت زیادہ نہتے فلسطینیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جو چائنا ہے وہ چونکہ وہ اینٹی امریکن بلاک کا حصہ ہے تو لہٰذا وہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے۔ OIC جو کہ مسلمز کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ 57 کے قریب مسلم کنٹریز جمع ہوتے ہیں اور مسلم کنٹریز کو کی آپس میں کوآپریشن اور ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 2021 میں جب اسرائیل نے فلسطین پہ دوبارہ بمباری شروع کی اور بہت سے نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا تو پاکستان کے پرزور اصرار پر OIC نے ایک میٹنگ بلائی جو کہ صرف مذمت کی حد تک رہی اور کوئی پریکٹیکل سٹیپ ہمیں دیکھنے کو اس میں نہیں ملا۔
لہٰذا OIC ایک غیر مؤثر پلیٹ فارم ہے جس نے ابھی تک اس کاز کو انکلوڈنگ کشمیر کے کاز کو سالو کرنے میں ناکام دکھائی دیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو پاکستان کا سٹانس ڈے فرسٹ ہے اس میں بالکل کلیئر تھا، اور پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو تب تک اس ریاست تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کا ڈیو رائٹ نہیں مل جاتا۔ پاکستان نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو وہاں پہ فلسطین کا علاقہ ہے اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو ان ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں یا جو نسل کشی ہے مسلمز کی وہ روکی جانی چاہیے۔ تو اب اس سارے مسئلے کا ابھی فی الوقت کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلا سولوشن یہ ہے کہ مسلمز کو ایز اے ہول ایک وائس ریز کرنی چاہیے اس سارے میٹر کے اگینسٹ، اور اس کاز کو سالو کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پریشر ڈالنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو رشیا اور چائنا ہے جو اس وقت فلسطین میں مسلمز کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے سپورٹ کو کیش کرنا چاہیے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا کر اس کو جلد از جلد سالو کرنا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہوپس آپ کو فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔